learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ نوح یہ مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 28 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ ان انذر قومک، کہ اپنی قوم کو خبردار کرو، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ اس صورت کا آغاز نوح علیہ السلام کے رسالت اور نبوت کے مشن پر فائز ہونے سے ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے طویل عرصے تک اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ ان کو مشن کا ہدف بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے سے پہلے اپنی قوم کو خبردار کر دیں کہ اگر وہ عذاب آنے سے پہلے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں گے تو عذاب نہیں آئے گا۔ قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت کا آغاز کیا۔ فرمایا میں تمہیں کھلم کھلا کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ جو تم پر آنے والا ہے، اور سچے دل سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لو۔ میں تمہارے لیے حق کو واضح کر کے کھول کر بیان کرنے والا ہوں۔ انی اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے واضح فرمایا آسمانی عذاب سے بچانے والی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ اسی کا حق ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ کرو، اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اور میری اطاعت کرو، یعنی میری نصیحت کو قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ سورہ النساء 79-80۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویؤخرکم، اور وہ مہلت دے گا تمہیں، الی اجل مسمی، ایک مقرر مدت تک۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا تقوی اختیار کر کے میری بات مانو گے تو وہ تمہارے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا جن کی وجہ سے تم عذاب کے مستحق بن چکے ہو، اور ایک مقرر مدت تک تم سے ہلاکت کو ہٹا دے گا، اور دنیا میں باقی رہنے کی مقدار ایک مقرر وقت تک مؤخر کر دی جائے گی، یعنی تمہاری عمروں میں برکت عطا فرما دے گا۔ ان اجل اللہ، یقیناً مقرر کردہ وقت اللہ کا، اذا جاء، جب آ جاتا ہے، لا یؤخر، نہیں مؤخر کیا جاتا، لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے۔ یعنی موت کا وقت مقرر ہے، اپنے وقت پر اسے ضرور آنا ہے، کاش تم علم رکھتے تو اللہ تعالیٰ کا انکار نہ کرتے، نہ حق کے ساتھ دشمنی رکھتے۔ قال ربی، اس نے کہا اے میرے رب، انی دعوت قومی، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیلا و نہارا، رات دن۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، کہا کہ اے میرے رب، میں نے انہیں تیرے راستے پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی، رات دن اس سلسلے کو جاری رکھا، ہر ممکن جتن کیے اور ہر طرح سے سمجھایا، ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ فلم یزدہم، تو نہ زیادہ کیا انہیں دعائی، میرے بلانے نے، الا فرارا، مگر فرار میں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قوم کی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی عبادت کی دعوت دی تو انہوں نے مجھ سے اور جس چیز کی طرف میں نے بلایا اس سے فرار کا راستہ اختیار کیا، ان کی حق سے نفرت میں اضافہ ہوا اور دعوت کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور یقیناً جب بھی میں نے دعوت دی ان کو، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ تو ان کو معاف کر دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، انہوں نے ڈالی انگلیاں اپنی، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، واستغشوا، اور انہوں نے ڈھانپ لیے، ثیابہم، اپنے کپڑے، واسروا واستکبروا، اور وہ ضد پر اڑ گئے اور تکبر کیا، استکبارا، بڑا تکبر کرنا۔ یعنی جب بھی میں نے انہیں پکارا تاکہ وہ اس دعوت کو قبول کر لیں اور انہیں بخش دیا جائے، انہوں نے اس ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالی کہ تیری طرف بلانے کی جو دعوت میں انہیں دوں کہیں ان کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ انہوں نے حق سے بغض رکھنے کی وجہ سے منہ پر کپڑے ڈالیے تاکہ میرا چہرہ نہ دیکھ پائیں۔ اسی طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے تو کافر اپنے آپ کو ڈھانپتے تھے۔ انہوں نے کفر اور شرک پر اصرار کیا، حق کے مقابلے میں تکبر کیا، جس کی وجہ سے ان کے شر میں اور اضافہ ہوا۔ ثم انی دعوتہم، پھر میں نے انہیں دعوت دی، جہارا، بآواز بلند، یعنی تیری توحید اور تیری عبادت کی اور شرک چھوڑنے کے لیے میں نے انہیں اعلانیہ دعوت دی، بھرے مجمع میں بھی ان کو سمجھایا۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر بے شک میں نے انہیں اعلانیہ کہا، واسررت لہم، اور رازدانہ بات کی میں نے ان سے، اسرارا، بہت خفیہ۔
نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ میں نے تنہائی میں اور مجمع میں ہر طریقے سے انہیں سمجھایا تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ فَقُلْتُ تو میں نے کہا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اپنے رب سے بخشش مانگ لو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں گناہوں کو چھوڑنے اور بخشش طلب کرنے کی دعوت دی۔ گناہ گار جب نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور کثرت سے اس کے گناہ بخش دیتا ہے، چاہے وہ شرک ہی کیوں نہ ہو۔ یقیناً وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے دل سے توبہ کر کے گناہوں سے معافی مانگ کر فرما برداری کی زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی فوری بھلائی کے ذریعے سے ترغیب دی کہ تم پر بارش اور روزی کی فراوانی ہوگی، آسمانی اور زمینی برکتوں سے خوشحال ہو جاؤ گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ اور وہ مدد کرے گا تمہاری بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مال اور بیٹوں سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ یعنی مال اور اولاد میں برکتیں اور چاروں طرف نعمتیں ہوں گی، پھلوں کی کثرت ہوگی، جگہ جگہ پانی رواں ہوگا اور نہروں اور چشموں کا دل خوش کن سما ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زینت یعنی مال اور اولاد کی رغبت دلائی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں۔ مالکم کیا ہے تمہیں لا ترجون للہ وقارا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، یعنی تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی تعظیم کے لیے اس سے خوف نہیں کھاتے اور تمہارے ہاں اللہ کی کوئی قدر نہیں۔ اوفی نے کہا تم اللہ کی عظمت کو ہی نہیں جانتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا، یعنی ماں کے پیٹ میں تخلیق کے مختلف مراحل میں پیدا کیا، پھر رضاعت، پھر بچپن اور پھر جوانی میں منتقل کیا اور پھر اس مرحلے میں لے گیا جہاں تمام مخلوق پہنچتی ہے۔ الم تروا کیا تم نے نہیں دیکھا کیف خلق اللہ سبع سماوات کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے 7 آسمان پیدا کیے، طباقا اوپر نیچے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق سے آرگومنٹ کیا ہے کہ جن کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی ہے۔ اوپر تلے 7 آسمان بنانے سے مراد ہے ہر آسمان کو دوسرے آسمان کے اوپر پیدا کیا۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا اور ان میں چاند کو نور بنایا، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور سورج کو چراغ بنایا، یعنی زمین والوں کے لیے چاند کو نور بنا دیا اور سورج کو چراغ۔ سورج اور چاند کے فوائد کی کثرت کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وہ عظیم اور رحیم ہستی مستحق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اور اس سے محبت کی جائے۔ واللہ انبتکم من الارض اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا، نباتا خاص طریقے سے اگانا، یعنی اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا جس طرح نباتات زمین کی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ثم یعیدکم فیہا پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا، ویخرجکم اور تمہیں نکالے گا، اخراجا خاص طریقے سے نکالنا، یعنی موت کے بعد تمہیں زمین میں واپس لے جاتا ہے اور قیامت کے دن حساب کتاب اور جزا کے لیے تمہیں اسی زمین سے نکالے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، یعنی اس زمین کو تمہارے آرام کے لیے پھیلا دیا۔ اگر وہ زمین کو نہ پھیلاتا تو کھیتی باڑی، باغات اگانا، عمارات بنانا اور ان میں رہائش اختیار کرنا ممکن نہ ہوتا۔ لتسلکوا منہا سبلا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو، فجاجا جو کشادہ ہیں۔ زمین کو پھیلا کر تمہارے لیے اس میں چلنا پھرنا اور اس سے نفع اٹھانا اللہ تعالیٰ نے ممکن بنا دیا۔ قال نوح ربی نوح نے کہا اے میرے رب، انہم عصونی انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، من لم یزدہ مالہ وولدہ جس کے مال اور اولاد نے کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، الا خسارہ مگر خسارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے قوم کی صورتحال رکھتے ہوئے کہا کہ میری نصیحت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، انہوں نے میرے ہر حکم کی نافرمانی کی اور ان لوگوں کو ان کے بڑے لوگوں کی پیروی نے ہلاکت میں ڈالا، ان کے مال اور اولاد نے انہیں خسارے میں ڈال دیا۔ وَمَكَرُوا اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، مکرن کبارا بہت بڑی خفیہ تدبیر۔ ان کے رئیسوں نے حق کی دشمنی میں بڑی چال چلی، قوم کو سخت دھوکے میں رکھا اور یہی ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے اسی لیے ہمیں نواز رکھا ہے، اگر وہ ناراض ہوتا تو ہمیں مال و دولت اور عزت کیسے نوازتا۔ وقالو اور انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا اور ود کو نہ چھوڑنا، ولا سواع اور نہ سواع کو، ولا یغوسا اور نہ ہی یغوس کو، ویعوق و نصرا اور یعوق اور نصر کو۔ قوم کے رئیسوں نے شرک کی دعوت دیتے ہوئے کہا اپنے دیوی دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا، اس دین کو نہ چھوڑنا
جن پر ان کے آباء و اجداد چلے تھے۔ انہوں نے 5 بتوں کے نام لیتے ہوئے ان سے وابستگی کی تلقین کی۔ وقد اضلوا کثیرا، اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ ولا تزد الظالمین، اور نہ تو زیادہ کر ظالموں کو الا ضلالا، مگر گمراہی میں۔ ان بڑے لوگوں نے اپنی دعوت سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، کیونکہ ان کی پرستش کا رواج صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ عرب و عجم کی اکثر قومیں اس بت پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو بچا لیجئے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ سورہ ابراہیم 35۔ یعنی ہماری آیات ان کے کفر ہی میں اضافے کا اور ان کے دلوں پر مہر لگانے کا سبب بنتی ہیں، یہاں تک کہ وہ حق کی طرف ہدایت نہیں پاتے۔ مما خطیئتہم، اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اغرقوا، غرق کیے گئے، فادخلوا نارا، چنانچہ وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، پھر اللہ کے سوا انہوں نے کوئی اپنا مددگار نہ پایا۔ یعنی وہ اپنے گناہوں کی کثرت، کفر، سرکشی اور نوح علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ڈوبے، ان کے جسم تو پانی میں چلے گئے اور روحیں آگ کے حوالے کر دی گئیں۔ یہ سب ان کے گناہوں کی نحوست تھی جس سے نوح علیہ السلام نے آگاہ کیا، مگر انہوں نے اسے کوئی اہمیت نہ دی، یہاں تک کہ ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی قدرت کس میں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، مگر اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کا مقابلہ کرنے کی قوت کس میں ہے؟ وقال نوح، اور نوح نے کہا ربی لا تذر علی الارض، اے میرے رب نہ تو چھوڑ زمین پر من الکافرین، کافروں میں سے، دیارا، کوئی بسنے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے لیے بد دعا کی، فرمایا قال ربی انی قومی کذبون فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، چنانچہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے اور جو ایمان والے میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے۔ سورہ الشعراء آیت 117-118۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور دنیا کے سب کافروں کو ڈبو دیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ انکا ان تذرہم، بے شک اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یا دلو عبادہ کا، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدو، اور نہ وہ جنم دیں گے، الا فاجرن کفارا، مگر فاجر اور سخت منکروں کو۔ یعنی ان کا باقی رہنا خود ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی فساد کا باعث ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے حالات کو وہ جانتے تھے اور ان کے اعمال کا نتیجہ بھی انہیں معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور اہل ایمان کو بچا لیا اور باقی سب کو ڈبو دیا۔ رب اغفر لی ولی والدی، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو، وللمؤمنین والمؤمنات، اور سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، ولا تزد الظالمین، اور نہ تو زیادہ کر ظالموں کو، الا تبارا، مگر ہلاکت میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر مومن کے لیے دعا کی کہ جو میرے گھر میں آئے، یعنی میری مسجد میں آئے، ایمان کی حالت میں ان کے گھر میں داخل ہو، ان سب کو بخش دے، اور ظالموں کے لیے فرمایا کہ اے رب انہیں اور بھی زیادہ سنگ دل بنا دے تاکہ انہیں ایمان نصیب نہ ہو اور دونوں جہانوں میں وہ برباد ہی رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ظالموں کے لیے حسرت، تباہی اور ہلاکت کی بد دعا کی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ نوح مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائیں، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔